مجھے بات بڑی پسند ہے، بلکہ کل پر ویسے تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی کمال درجے کی ہے اور پسندیدہ ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں، میرا سینے میں کسی کا بغض نہیں، میرے سینے میں کسی کی کدورت نہیں، میرے سینے میں کسی کی رنجش نہیں، میرا سینہ بے کینہ، بالکل ہر عداوت اور نفرت سے پاک ہے۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف نام ہے کہ قلب میں سے جتنے بھی رذائل ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، تکبر ہے، یہ ساری اشیاء دل سے نکل جائیں، اور یہ تو ہے تصوف کا ایک حصہ جس میں رذائل، اور دوسرا حصہ فضائل کا ہے۔ فضائل سے مراد یہ ہے کہ محبتیں پھیل جائیں، ایک دوسرے کا احترام پھیل جائے، اور یہ کہ سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کی جائے۔ دیکھیں، میں ایک بات سوچتا تھا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا، اس کو ہیملیٹ کرنا یا ڈی گریڈ کرنا، یہ بیت اللہ شریف کو 70 دفعہ گرانے سے زیادہ برا ہے۔ اب دیکھیں، بیت اللہ شریف وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پوری کائنات، پوری اس یونیورس کا وجود ہے، یعنی پکی بات ہے نا، آپ علماء کرام ہیں کہ جب تک بیت اللہ شریف قائم رہے گا اس وقت تک یہ یونیورس قائم رہے گی۔ وہ آپ دیکھیں گے، وہ حبشی جو ہے وہ جب آئے گا، استغفر اللہ، اندر داخل ہوگا تو بیت اللہ شریف کی اللہ اللہ منہ سے لفظ نکلی، اینٹ سے اینٹ، اس کے ساتھ یہ دنیا کس پہ ڈال دی جائے گی؟ وینٹیلیٹر پر۔ جب آپ کو پتہ ہے آکسیجن سیچوریشن، پھر وہ کہتے ہیں اب تو آکسیجن نہیں ہے، یہ نہیں اس وقت نا نہیں سنبھال رہا، اب کیا کہتے ہیں جی میں نے اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا۔ ناؤ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ جس وقت بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے گا تو زمین کو ختم کر، زمین نہیں، زمین تو ایک پلینٹ ہے نا، زمین تو ایک سیارہ، پوری کائنات، یہ چاند، سورج، مریخ، یہ ساری گلیکسیز، یہ ساری ختم کر دی جائیں گی۔ یعنی وہ پلینٹس جو اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں، اور وہ کروڑوں نہیں ہیں، وہ کتنے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ وہ پلینٹس کتنے ہیں؟ سائنس کہنے لگا جی وہ سینکڑوں۔ میں کہا سبحان اللہ۔ اور میں کہا تم بتاؤ؟ کہنے لگا جی کروڑوں ہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، تو آپ سپارکو میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے ایک سب نے کہا جی وہ اربوں میں ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن اور بتاؤ؟ وہ کھربوں میں ہے۔ کھربوں پلینٹس اس فضا میں اپنے آربٹ میں اور اپنے ایکسس کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں، بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پلینٹس 2 وجہ سے نہ اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں، 2 وجہ سے ہے تو ایک ہی وجہ، لیکن میں نے اس کو 2 وجہ کرتا ہوں۔ شیخ آپ نے دیکھیں کہ جب کوئی چیز اپنے مدار سے باہر نکلتی ہے، دوسرے سے ٹکرائے گی تو کیا اثر ہوگا؟ حضرت 2 ٹرینیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اور حضرت اگر آگے فار ایگزامپل کوئی گاڑی سے چل رہی ہے تو اگلی گاڑی ایک دم بریک مارے تو ساری گاڑیاں، اور وہ جو ہیڈ آن کولیجن اگر آمنے سامنے ٹرک، توبہ توبہ۔ اب حضرت ان کو اپنے اپنے پاتھس ملے ہوئے ہیں، ان کے اپنا اپنا آربٹ ہے، اس آربٹ میں چل رہے ہیں، تو ان کی 2 مومنٹس ہیں، ایک ان کی آربیٹل مومنٹ ہے یوں، اور ایک ان کی ایکزیل مومنٹ ہے، بالکل لٹو کی طرح۔ لٹو کی 2 مومنٹس ہوتی ہیں، ایک اپنے سوئی ہے نا پن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور ایک گھومتے گھومتے یوں چل رہا ہوتا ہے۔ شیخ میں آپ کو عرض کروں، یہ ذرا دیکھیں کتنے ہیں، کتنے اربوں نہیں کھربوں ہیں۔ اللہ، اس سے میں نے ایک دفعہ یعنی کہا کہ آؤ میں آپ کو اللہ اکبر کی تفصیل بتاؤں۔
اگر آپ یہ کہیں کہ جی شہر لاہور میں ایک بہت بڑی چھت ہے اور اس چھت کے نیچے 5 لاکھ کرسیاں آتی ہیں اور اس کی چھت کے اوپر 1 کروڑ پنکھے لگے ہوں گے تو آپ سب سوچیں گے نا کہ کتنی ہیوج وہ چھت ہے. اب آسمان کی چھت پر جو پلینٹس ہیں وہ خربوں ہیں، اور دس از دا اسمالسٹ پلینٹ، یہ سب سے چھوٹا ہے. یہ جو ارتھ ہے نا یہ تو چھوٹا جائے گا. اس طرح کے پلینٹس. اچھا اب وہ جو پلینٹس ہیں نا وہ فضا میں چل رہے ہیں. پلینٹ سیارے کو کہتے ہیں، سیارے کو. اب ایک پلینٹ جب اپنے، ایک سیارہ جب اپنے آربٹ سے باہر آئے گا، آربٹ سے مراد ہے اس کا متعین شدہ راستہ جو اللہ نے، سورج کے بھی منازل ہیں، وہ دوسرے سے ٹکرائے گا اور پھر وہ دوسرا تیسرے سے ٹکرائے گا. اس کو اپنا شاہزیب اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، جو کہتے ہیں نا بگ بینگ، دیٹ از ان فیکٹ قیامت. یہ بگ بینگ کے قیامت. اچھا آپ کو اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو تو مجھے بتائے کہ جو چلیں میں لٹو سے، جب لٹو ایک دم جب باہر نکلتا ہے، چل رہا ہے نا جب اپنے مدار میں، جب باہر نکلتا ہے تو کیسے چلتا ہے وہ بتائیں گے آپ؟ کس طرح باہر نکلتا ہے؟ اسد آپ بتائیں پلیز. سٹیبل ہوتی ہے، ہاں ٹینجنشلی. حضرت ٹینجنشلی کا مطلب ہے وہ اے نہیں ہوئے گا کہ انجن نکل کے تے آرام میں انجن وہ تو اسٹریٹ باہر آئے گا. اس کو ٹینجنٹ کہتے ہیں، ٹینجنشلی. یعنی لٹو اپنے آربٹ سے جب باہر نکلے گا نا تو جب وہ کمزور ہوتا پھر یہ نہیں ہوگا کہ اتھے ہی نپ جائے تھلے ڈگ پہ، وہ اسٹریٹ ایج نکلے گا. شیخ جدو پلینٹ اسٹریٹ نکلن گے اینا بڑا ہیوک، اینی بڑی وہ تباہی مچے گی. تو قرآن نے انہیں بیان کیتا ہے اذا السماء شقت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء فطرت، اذا السماء فطرت، اذا السماء شقت. اور انگریزاں نے جڑا وہ ریسرچاں کیتیاں نے تو وہ کہتے ہیں کوئی ایک جا شور ہوئے گا، انہوں نے لکھا بگ بینگ. وہ بگ بینگ جو کی ہوئے گی دیٹ از اینڈ آف دا ورلڈ. اچھا اب یہ سنیے، یہ جو ہوگا کب ہوگا؟ جس وقت وہ حبشی انٹر ہو کے نا وہ بیت اللہ شریف کی بس ناؤ دس از اب فنش، اب نظام کائنات کو اٹھا لیا جائے گا. اور 2 میں نے کہے تھے نا، جس وقت قرآن مجید کا ٹیکسٹ اٹھا لیا جائے گا. جس وقت قرآن مجید کا ٹیکسٹ اٹھا لیا جائے گا تو گائیڈنس اٹھا لی گئی. انہوں نے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں کیویں دین تے چلدا، بیت اللہ شریف بھی نہیں سی، انہوں بھی نہیں میں تکیا تے ٹیکسٹ بھی نہیں سی، قرآن دا متن بھی نہیں سی تے رسول اللہ بھی نہیں سان، تے میں کس طرح ان دین تے چلدا. تو اللہ جل شانہ اس وقت نا اس کائنات کو اٹھا لیں گے. تو جس وقت بیت اللہ شریف کو یعنی اٹھا لیا جائے گا تو اس وقت اس کائنات کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیجیے گا. اور سملرلی جب قرآن کا ٹیکسٹ اٹھا لیا جائے گا تو پھر اس وقت بھی یہ وینٹیلیٹر پہ چلی جائے گی. اب دوسری بات سوچیں، اب اس کو ذرا وائس ورسا اس کو اس طرح دیکھیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو پلینٹس، یہ جو اپنے پلینٹس جو اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں یہ قرآن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور پوری کائنات کو جو استحکام ہے وہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے. بیت اللہ شریف یعنی قوام یا استحکام کہہ لیجئے، یہ جو کسی چیز کا قیام کہہ لیجئے، قیام. دیکھو نا ہم کہتے ہیں ہمارا قیام جو ہے نا اٹس بیکاز آف آکسیجن. حضور آپ کتنے ہی زیادہ اچھے، آپ کے بلڈ لیولز ہوں فلڈ ود گلوکوز اینڈ پروٹینز. آپ ایسے کریں گے کہ بندے دا ناک تے منہ چ کپڑا پا کے تے آکسیجن سے ڈپرائیو کر دیں تو اسی ویلے مر جائے گا. بندے نو مارن دی ٹارچر کرن دی کی لوڑ ہے گی؟ اینا نو ٹارچر دے کے مارن دی کی لوڑ ہے؟ شیخ خدا منہ بند کرو تو نک بند کرو، مر جاندہ بندہ. کیوں کہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمارا جو مدار ہے اس وقت فرسٹ آف آل وہ تو آکسیجن ہے. انہیں تو پتا کو نہیں تو مہنگائی دا پتا ہے کہ جی چنے مہنگے ہو گئے، روٹی مہنگی ہو گئی، اور یہ نہیں پتا کہ ہم جو انہیل کر رہے ہیں اس کی ہم کوئی پے نہیں کرتے. کہ ہمارا جو سروائیول ہے انفیکٹ لائف کا دیٹ ڈیپینڈز آن آکسیجن. یہ آکسیجن کے اوپر منحصر ہے، پھر گلوکوز پر ہے، ویٹ گرین پر،
پھر اس کے بعد پانی پر ہے. تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ اس وقت جو اس کائنات کا جو انحصار اور دوام اور قیام، وہ جو ہے نا کہ جو سسٹینر کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ جو قیوم ہے نا، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے دا سسٹینر، کہ جس کی وجہ سے قیام ہے، جس کی وجہ سے دوام ہے، جو ہم سسٹین کرتے ہیں، اٹس جسٹ بیکاز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہز ول. تو اس میں جو بات چل رہی ہے وہ بات یہ چل رہی ہے کہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے پوری کائنات کا دوام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور جو تو اسے اللہ کا گھر ہی کاٹ دیتا تو باقی کی رہ جائے گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کتاب اللہ. اور جب کتاب اللہ جو ہے وہ اٹھا لی گئی، اس کا متن اٹھا لیا گیا، ٹیکسٹ اٹھا لیا گیا، میننگز تو پہلے اٹھا لی جائیں گے، ٹیکسٹ بعد میں اٹھایا جائے گا، تو اس پوری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا. اب سنیے، حضرت عمر سے میں نے یہ ان کی روایت میں پڑھا کہ کسی مسلمان کی تذلیل کرنا بیت اللہ شریف کو 70 ٹائمز ڈیمالش کرنے سے زیادہ برا ہے. حضرت میں اس تلاش میں تھا کہ میں نے کہا مجھے حدیث مل جائے. حدیث مجھے مل گئی. حدیث حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں ہے، اور انہوں نے 70 ٹائم کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا، اسے ڈیگریڈ کرنا، اسے ہیمیلیٹ کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، حضرت نے لکھا ہے بیت اللہ شریف کو گرانے سے زیادہ برا ہے. فرمایا کہ اے بیت عتیق، تو بڑا مقدم اور مکرم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ابو ہریرہ، دونوں میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ طواف تو رک گئے. جب ختم ہوا تو حجر اسود کے قریب تشریف لا کے کہنے لگے اے بیت عتیق، تو بہت مقدس، بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو، یہ آبرو میں رسپیکٹ، یہ جو ہے نا آبرو اور اس کی جو رسپیکٹ ہے نا، اسے تجھ سے بھی زیادہ افضل ہے. لہذا شریعت نے منع کیا کہ برے ناموں سے. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں، حضرت میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی نا کہ وہ کالا اس کا رنگ ہے، تو امام غزالی کہتے تسی اوے کالو کالے، فرمایا سخت منع ہے. اچھا اس کے اندر وہ لڑکا کہتا ہے، وہ دوسرا آدمی کہتا ہے جی اے مائنڈ نہیں کرتا، مطلب ہے کہ اینو کہنے نا کالا تو مائنڈ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، وہ تو تم نے اس کو اس طرح بنا دی ہے. یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی رسپیکٹ دی ہے، بڑا تقدس دی ہے. اوے کالے، اچھا اس طرح سے اوے چھوٹے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اوے موٹے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں تھی. وہ بھائی وزیر صاحب مزاحن عرض کروں کہ وہ کسی نے کہا تھا نا اوے شیدے تو اوے میدے، تو میں نے کہا شیدہ میدہ کلچر ممنوع. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 اللہ اللہ کرسی لیں اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 پیارے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، زندگی کو مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ 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 تکڑی گھت کے تول نہ ماہی اساں ڈاڈے اے بامبرے تے گھر آیاں دی لاج تہانوں پاویں کھوٹے تے پاویں کرے چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا میل گنیری تے میں پتنا تے بے کے رواں غلام فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں یار دی گل نہیں موڑی دی یار دی گل نہیں موڑی دی تو کیوں موڑی سی
یار دی گل چل جا کے تو یار نو ناراض کیتا ای چل جا کے یار منا لے تو جانا وے اونا دے ول کیویں شکل وکھاویں گا کل تو کیوں موڑی سی یار دی گل نہیں موڑی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ قلوب پر سے جو غفلت ہے اس غفلت کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ مقصد زندگی سمجھا دے اللہ رب العزت اپنا قرب و تعلق نصیب فرما دے کبیرہ گناہوں سے بچا دے اللہ غیبت بدگمانی یا اللہ چغلی تانا دینے سے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرما دے حب الدنیا سے بچا دے اللہ عبد الدرہم سے درہم کا بندہ بننے سے محفوظ فرما دے اے اللہ یہ مہنگائی اصل میں تیری ناگواری اور تیری ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اصل ذمہ دار ہمارے اعمال ہیں اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اللہ تو نے جو اپنا چہرہ ہم سے پھیر رکھا ہے اللہ ذرا ایک نگاہ ہماری طرف فرما دیجئے یہ خزاں کی فصل کیا ہے مگر ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دیں فوراً بہار آئے اللہ رب العزت اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین